کوئی شک نہیں کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ جانتے نہیں ہیں کہ یہ تہوار کیا ہے، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اس کی شروعات کیا ہے اور کس طرح سے مسلمانوں میں یہ تہوار آیا ہے۔ اور یہ تہوار ان تہواروں میں سے ہے جو بہت ہی زیادہ اسلام سے متصادم ہے۔ شریعت صرف یہی نہیں کہ وہ اس طرح کے تہوار کو اس وجہ سے ناپسند کرتی ہے کہ وہ کفار کی مشابہت ہے، بلکہ اس طرح کے تہوار اتنے زیادہ مفاسد پر مبنی ہوتے ہیں کہ شریعت صرف اس وجہ سے نہیں کہ کفار کی مشابہت ہے ان تہواروں میں، اور دیگر ان وجوہات کی وجہ سے، مفاسد کی وجہ سے شریعت قطعاً قبول نہیں کرتی کہ ان تہواروں کو منایا جائے۔ ہم کفار کے نقالے میں، کفار کی دیکھا دیکھی، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، کفار کی ہم ہر طرح سے ہر کام میں نقالی کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور بھی ضرور پچھلی قوموں کی پیروی کرو گے۔ تو صحابہ اکرام نے فرمایا کہ کیا آپ کی مراد یہود و نصارہ ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کے علاوہ اور لوگ کون ہیں؟ یہی تو میری مراد ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حتیٰ کہ وہ اگر کسی بل میں داخل ہوئے نا تو تم بھی اس بل میں داخل ہو جاؤ گے۔ کوئی شک نہیں کہ ہمارا موجودہ دور ایسا دور ہی ہے کہ مسلمان آنکھوں پر پٹی باندھ کے کفار کے پیچھے چل رہے ہیں۔ وہ نہیں دیکھتے کہ کفار کی طرف سے جو ہمیں چیز دی جا رہی ہے کیا وہ اسلام کے مزاج کے مطابق ہے، کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، بس ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارے آقا مناتے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہ لوگ جو چٹی چمڑی والے ہیں اور یورپ میں رہتے ہیں یا امریکہ میں آباد ہیں وہ مناتے ہیں، اس وجہ سے ہم نے بھی منانا ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں وہ جو بھی کریں وہ ترقی کی نشانی ہے، وہ تہذیب اور ثقافت اور تمدن ہے، اور اس چیز نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ ہم نے ہالووین تہوار کیا، کتنے سارے تہوار اور کتنی ساری ان کی ثقافتوں کی چیزیں وہ ہم نے اپنا لی۔ ہالووین تہوار در حقیقت ایک وثنی بت پرست قوم کا تہوار ہے۔ اس تہوار کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی اہل کتاب جو یہود اور نصارہ ہیں ان کے ساتھ اس تہوار کا اس معنی میں تعلق ہے کہ اس تہوار کو ابتدا میں منانے والے یہ لوگ ہوں۔ اگرچہ اب عیسائی اس تہوار کو مناتے ہیں، بڑے دھڑلے سے مناتے ہیں، اگرچہ بعض عیسائی وہ خود ہالووین سے اختلاف رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ در حقیقت یہ ہمارا تہوار نہیں ہے، شیطان کے پجاریوں کا تہوار ہے، لیکن کوئی شک نہیں کہ عیسائیوں میں ایک بڑی قوم بھی اس تہوار کو منانے والی ہے۔ پرانے دور میں یورپ کے اندر ایک علاقہ تھا جس علاقے کو کہا جاتا تھا گول، یا گول بھی اس کو بولا جاتا ہے۔ یہ اسی طرح یہ جیسے ہمارے ایشیا میں خراسان اور خوارزم ہوا کرتے تھے، اب تو لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ خراسان کون سا علاقہ ہے، تو وقت کے ساتھ ساتھ علاقوں کے نام بدل جاتے ہیں، حدود ان کی تبدیل ہو جاتی ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی پہلے یورپ کے اندر گول یا گال نامی علاقہ موجود تھا۔ اس علاقے کا خطہ کافی بڑا تھا اور یہاں پر ایک قوم بستی تھی جن کو کیلٹ قوم کہا جاتا تھا۔ بعض لوگوں نے اس قوم کو سیلٹ بھی کہا ہے، CELT اس کے سپیلنگ ہے انگلش میں، تو کوئی اس کو سیلٹ پڑھتے ہیں، کوئی اس کو کیلٹ پڑھتے ہیں۔ یہاں یہ قوم آباد تھی، در حقیقت یہ قوم بت پرست تھی، آگ کی پجاری قوم تھی، اور ان لوگوں کا بہت سارا نفوذ ہے، یعنی جہاں ان کا بہت زیادہ ان کی نفری پھیلی ہوئی تھی اور جہاں ان کی امپائر وہ طاقت میں تھی، ان علاقوں میں برطانیہ کا کچھ حصہ، آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ اور فرانس کا کچھ حصہ، لکسمبرگ اور اس طرح کے دیگر کچھ ممالک شامل تھے۔ اور کسی دور میں یہ بہت بڑی قوم رہی ہے۔ انشاءاللہ میں لیکچر کے بعد کچھ تصویریں آپ سے شیئر کروں گا، ان تصویروں کے ساتھ میں وضاحت بھی کر دوں گا، جن تصویروں کو آپ دیکھیں گے تو مزید انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی۔ تو یہ جو کیلٹ قوم یہاں آباد تھی، آگ کے پجاری تھے، یہ ایک تہوار منایا کرتے تھے جس تہوار کا نام سماہین یا سیمہین یا ساؤین ہے۔ یہ تین طرح سے میں نے کیوں بولا ہے؟ اس لیے تین طرح سے بولا ہے کہ بعض لوگ اس کو سماہین پڑھتے ہیں اور بعض دوسرے دیگر دو تلفظوں سے۔ اس کے سپیلنگ انگلش میں SAMHAIN ہے۔ جو تحقیق رکھنے والے لوگ ہیں ان کے بقول در حقیقت اس کو سماہین یا سیمہین پڑھنا غلط ہے۔ صحیح تلفظ اس کا
وہ ساؤین ہے یا ساؤوین ہے۔ اس تہوار میں یہ لوگ یہ سمجھتے، ان لوگوں کے ہاں جو نئے سال کی ابتدا تھی نا وہ 1 نومبر سے ہوا کرتی تھی۔ یوں بھی 1 نومبر کو ویسے بھی سردی شروع ہو رہی ہوتی ہے، مضبوط ہو رہی ہوتی ہے، سردی زور پکڑ رہی ہوتی ہے اور گرمی کا موسم ختم ہو رہا ہوتا ہے، تو ان لوگوں کے ہاں نئے سال کی ابتدا بھی 1 نومبر سے ہوتی تھی۔ پھر اس موسم میں عام طور پر وہاں پر یہ اپنی فصلیں وغیرہ بھی کاٹا کرتے تھے۔ تو یہ لوگ 31 اکتوبر کو یعنی نئے سال شروع ہونے سے جو پچھلی رات ہوتی ہے اس رات میں یہ لوگ اپنا یہ تہوار منایا کرتے تھے جس کا نام ساؤین ہے۔ اس تہوار میں ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں، مر چکے ہیں وہ لوگ، اور جو زندہ لوگ ہیں، گویا کہ یہ جو دن ہے، یہ جو رات ہے، گویا کہ یہ دونوں کے لقاء کا مظنہ ہے۔ اس رات میں مر جانے والے لوگوں کی اور زندہ لوگوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور جو لوگ مر چکے ہیں ان کی روحوں میں اور انسانوں میں دوری کو ختم کر دیا جاتا ہے، بالکل قریب قریب ہو جاتا ہے، گویا پردہ اور آڑ جو زندہ اور مردہ لوگوں میں اس کو اٹھا دیا جاتا ہے۔ ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جو بدترین روحیں ہیں، شیطان قسم کی روحیں ہیں، چڑیلیں وغیرہ، یہ چڑیلیں اور بد روحیں اور شریر روحیں یہ آتی ہیں اور آ کر لوگوں کو تکلیف بھی پہنچاتی ہیں، نقصان بھی پہنچاتی ہیں۔ ان تکلیفوں اور نقصانوں سے بچنے کے لیے انہوں نے 2 طریقے تلاش کیے۔ ایک طریقہ یہ تلاش کیا انہوں نے کہ ان لوگوں نے سوچا کہ یہ جو روحیں وغیرہ آتی ہیں ہمیں ان کی کچھ خدمت کرنی چاہیے۔ اس خدمت کے لیے یہ آگ روشن کرتے، آگ کی پرستش کرتے، اس کے علاوہ یہ لوگ مختلف چیزیں کھانے پینے کی تیار کرتے کہ تاکہ جو بد روحیں آئیں گی ان بد روحوں کو ہم یہ چیزیں کھلائیں، یہ گویا ہماری طرف سے ان کے لیے ضیافت ہوگی تاکہ وہ ہمیں تنگ نہ کریں۔ دوسرا یہ لوگ ان سے شر سے بچنے کے لیے کیا کرتے کہ ان کی طرح کا لباس وغیرہ اور ماسک وغیرہ پہننے کی کوشش کرتے، کاسٹیوم یعنی ایسا لباس پہنتے جو بڑا بد صورت سا ہو، ایسے لگے جیسے کوئی بھوت پریت، کوئی چڑیل وغیرہ ہیں۔ یہ اسی طرح یہ جیسے ایک شخص وہ کسی چوک سے گزرتا ہو تو روز اس کے پاس کوئی مانگنے والا آ جائے تو اگلے دن وہ یہ کرے کہ وہ خود بھی مانگنے والا لباس پہن کے تو وہاں کھڑا ہو جائے یا وہاں سے گزرے تو مانگنے والا اسے دیکھے گا تو کہے گا بھائی یہ تو خود مانگ رہا ہے، میں نے اس سے کیا مانگنا ہے۔ تو انہوں نے کہا بد روحیں کہیں آ کر ہمیں تنگ نہ کریں، ہماری روحوں کو قبض نہ کر لیں، ہمیں نقصان نہ پہنچائیں، تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم ویسے ہی شکل و صورت ہی ایسی اپنا لیں کہ بد روحیں تمیز ہی نہ کر سکیں کہ ہم بد روحیں ہیں یا ہم زندہ کوئی اچھے لوگ ہیں، تو نتیجتاً ہم ان کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ تو آپ دیکھیں گے ان لوگوں کا عقیدہ کیا تھا کہ شیطانوں کو وہ کس قدر مضبوط سمجھتے تھے اور شیطانوں سے بچنے کے لیے وہ شیطانوں کا روپ ڈال رہے ہیں۔ یہ اسی طرح یہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا ان لوگوں کے بارے میں جو شیطانوں کی پناہ طلب کیا کرتے تھے، وَإِنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، تو یہ اس کے قریب بات ہے۔ تو در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ پر نا ایمان ہونے کی وجہ سے ہے کہ وہ شیطانوں سے اور بد روحوں سے اس انداز سے بچنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو خیر وہ لوگ یہ دن منایا کرتے تھے، حتیٰ کہ جو رومی امپائر تھی، رومی سلطنت تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ رومی سلطنت وہ عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ عرصے بعد عیسائی ہو چکی تھی، تو عیسائیوں نے ان علاقوں پر حملہ کیا جو کیلٹ قبائل کے علاقے تھے۔ جب ان پر حملہ کیا، ان کو شکست دے دی، اور شکست دینے کے بعد کوئی بھی بڑی قوم جب اپنی سے نیچے والی قوم کو شکست دیتی ہے تو وہاں پر وہ اپنی ثقافت بھی پھیلانا چاہتی ہے، تو اور یہ ہمیشہ سے طریقہ کار رہا ہے۔ رومن امپائر نے بھی وہاں پر اپنی جو ان کی ثقافت تھی اس کو پھیلانا چاہا۔ رومی لوگ عیسائی بھی تھے، ان میں رومی لوگوں میں ایسے لوگ بھی تھے جو بت پرست تھے۔ رومیوں کے اندر ایک معبود تھا جس کا نام تھا پومانا، یہ پھلوں اور درختوں کا ان کے ہاں معبود سمجھا جاتا تھا، عورت تھی یہ، اور چونکہ یہ کٹائی کا موسم ہوتا ہے اکتوبر اور نومبر کا، جو بالکل سنگم ہے، اکتوبر ختم ہو رہا ہوتا ہے، نومبر شروع ہو رہا ہوتا ہے، تو ان لوگوں کے ہاں بھی یہ دن جو ان کے بت پرست لوگ تھے ان کے ہاں یہ اہم دن تھا۔ جو عیسائی لوگ تھے انہوں نے 609 عیسوی میں ایک پوپ تھا جس کا نام تھا بونی فیس چہارم، اس پوپ نے 609 عیسوی میں 13 مئی کو اعلان کیا کہ 13 مئی کو عیسائی وہ ایک دن منایا کریں گے
اپنے مذہبی لوگوں کی یاد میں، جس کا نام ہوگا آل سینٹس ڈے، کہ تمام جو ہمارے مقدس شخصیات ہیں عیسائیوں کے بقول، ان کی یاد میں دن منایا جائے گا۔ بعد میں تقریباً 1000 عیسوی میں گریگوری سوم آیا تو اس نے اس دن کو تبدیل کر دیا۔ بعد نے کہا ہے کہ یہ اس زمانے کی بات نہیں، اس سے پہلے زمانے کی بات ہے، 8ویں صدی عیسوی کی، کہ تقریباً 700 کچھ کے بعد یہ پوپ آیا ہے اور اس نے تبدیلی کی ہے۔ اس نے تبدیلی یہ کی کہ اس نے کہا کہ اس دن کو تبدیل کر دیں، کیونکہ ہم جب اس کو تبدیل کریں گے تو ہمیں فائدہ یہ ہے کہ ہم کیلٹ اقوام کو اپنے مذہب میں داخل کر سکیں گے۔ اس طرح کہ ایک طرف تو ہم ان کی رسم اور تہوار کو توڑ ڈالیں گے، دوسری طرف یہ ہے کہ اس نے ساتھ یہ بھی اعلان کیا کہ ہم اس کے ساتھ ایک اور دن بھی منائیں گے، جو دن ہمارے جو لوگ مر چکے ہیں، مذہبی لوگ مر چکے ہیں، ان کی یاد میں وہ دن ہوگا۔ تو اس کے لیے اس نے اعلان کیا آل سولز ڈے کا۔ یہ 2 نومبر کو منعقد ہونے والا ان کا دن تھا جو منایا جاتا تھا۔ 1 نومبر کے لیے اس نے اعلان کر دیا آل سینٹس ڈے کا، جو پہلے 13 مئی کو ہوتا تھا۔ بعد میں اس میں تبدیلی کر کے اس کو 1 نومبر بنا دیا، اور بعد میں 2 نومبر اس نے طے کر دیا آل سولز ڈے کا۔ تو جب یہ 3 دن جو 31 اکتوبر کو ساؤین تہوار تھا کیلٹ لوگوں کا یہ، اور پھر اس کے بعد 1 نومبر کو عیسائیوں کا آل سینٹس ڈے، اور اس کے بعد پھر 2 نومبر کو آل سولز ڈے، یہ تینوں اکٹھے ہو گئے، اور تینوں کا جو مقصد تھا وہ قریب تھا۔ آل سولز ڈے کا مطلب ہے تمام روحوں کا دن، تو جو تمام ان کے ہاں مقدس روحیں تھیں، یعنی وہ لوگ جن کو مثلا ہم شہید کہتے ہیں، اس طرح عیسائی مذہب کی خاطر جو لوگ مرے ہیں، گویا کہ وہ ان کا دن تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اس دن، اور انہوں نے کیا کیا کہ یہ دن بھی چونکہ اس سے ملتا جلتا دن تھا، تو انہوں نے سوچا کہ اس طرح ہم کیلٹ جو قبائل ہیں ان کا ایک مذہب خراب کریں گے، دوسرا یہ موقع ہوگا کہ وہ لوگ اس مذہب میں شامل ہو جائیں۔ اس کے لیے عیسائیوں نے مزید کیا کیا کہ عیسائیوں نے یہ جو عیسائیوں کا دن ہے نا آل سینٹس ڈے، تو اس کو عیسائی آل ہالوز ڈے بھی کہتے ہیں، جس کا معنی یہی ہے کہ ان کے مقدس لوگوں کا دن۔ اس سے جو پچھلا دن ہے نا 31 اکتوبر کا، اس 31 اکتوبر کو انہوں نے نام دے دیا آل ہالوز ایوننگ، یعنی مقدس تمام لوگوں کے مقدس دن سے پچھلی رات، پچھلی شب۔ ایسا ایسا اس نام میں ترمیم ہوتے ہوتے، اور اس کی مثالیں اردو زبان میں بھی موجود ہیں، ہر زبان میں موجود ہیں کہ کیسے الفاظ میں ترمیم ہوتی ہے۔ اس لفظ میں کچھ ترمیم ہوئی، ترمیم ہونے کے بعد یہ ہو گیا آل ہالوز ایو، پھر مزید ترمیم ہوئی، پھر یہ ہو گیا پھر ہو گیا یہ آل بھی ختم ہو گیا، ہالووین ہی ہو گیا نام اس کا، یہی نام پڑ گیا۔ اور لوگ وہ جو کیلٹ قبیلے کی اصل تہوار تھا، فیسٹیول تھا، اس کو بھول گئے، جس کا نام ساؤین تھا۔ ہالووین اب 31 اکتوبر کو منایا جاتا ہے، اس کے بعد یہ 2 دن یہ کے بعد دیگرے عیسائیوں کے مزید تہوار کے 2 دن ہیں۔ جو 31 اکتوبر ہے، اس 31 اکتوبر سے پچھلا جو دن ہے یہ بھی ایک تہوار کا دن ہے، 30 اکتوبر، جس کا ہالووین سے بہت گہرا تعلق ہے، وہ میں انشاءاللہ آگے بتاتا ہوں۔ اب یوں یہ ہالووین منایا جانا شروع ہو گیا۔ اس میں کچھ عیسائیت کا رنگ تھا، کچھ اس میں وہ کیلٹ قبیلے کا رنگ تھا، اور یہ دن منایا جاتا رہا تاکہ امریکہ آزاد ہوا، لوگ یورپ سے ہجرت کر کے امریکہ گئے، اور یہ جو گلوبل ولیج ہے یہ سسٹم شروع ہوا، انٹرنیٹ آیا، اور لوگ ایک جگہ بیٹھ کے پوری دنیا کی ثقافت دیکھ رہے ہیں۔ اور کوئی شک نہیں کہ اس انٹرنیٹ کو ان قوموں نے اپنے مقصد کے لیے، اپنی ثقافت پھیلانے کے لیے بہت پرزور انداز سے استعمال کیا ہے۔ تو اس انٹرنیٹ کے ذریعے سے کوئی شک نہیں کہ امریکی ثقافت کو بالخصوص اور یورپی ثقافت کو پھیلایا گیا۔ تو یورپ میں جب لوگ ہجرت کر کے گئے، تو خاص کر وہ لوگ جو آئرلینڈ کے رہنے والے تھے، وہ لوگ ہجرت کر کے گئے، تو وہاں ہجرت کر کے جب وہ پہنچے تو انہوں نے وہاں پر بھی یہ تہوار اپنا منانا شروع کر دیا۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ چونکہ وہ پہلے مناتے تھے انہوں نے منانا شروع کر دیا، بعض نے کہا بلکہ یہ نہیں ہوا یہ کہ جب ان کی فصلوں کو کچھ تباہی وغیرہ پہنچی، آفتیں پہنچی، جیسے فصل خراب وغیرہ ہو جاتی ہے، تو چونکہ پہلے سے وہاں وہ تہوار منایا جاتا تھا، تو انہوں نے سمجھا کہ یہ وہی شریر روحیں آ کے ہمارا بیڑا غرق کرتی ہیں فصلوں کا، تو ہمیں یہاں پر اپنی فصلوں کو بچانے کے لیے نا یہ تہوار منانا چاہیے۔ تو انہوں نے 31 اکتوبر کو تہوار منانا شروع کر دیا۔
تقریباً 1840 میں امریکہ میں تہوار منانا شروع ہوئے آئرلینڈ کے لوگ، آئرش لوگ، اور 1930 تک یہ امریکہ میں منایا جاتا رہا ہے اور ایسا ایسا پھیلتا رہا ہے۔ امریکہ کی ریاست ہے مینوسوٹا، مشہور ہے، وہاں سے اس کی ابتدا ہوئی ہے۔ امریکہ میں پرانی ترین جو تصویر اس سے متعلق ریکارڈ کی گئی ہے وہ 1928 کے اندر 1928 عیسوی کی تصویر ہے ایک عورت کی، جس نے چہرے کے اوپر کدو بنایا ہوا ہے، جو آپ نے دیکھا ہوگا، پیٹ کے اوپر اس نے کدو کی تصویر بنائی ہوئی ہے، یا کوئی ایسا لباس پہنا ہوا ہے، کدو اس پہ نظر آ رہا ہے، پمپکن۔ اور یہ کدو آپ نے دیکھا ہوگا ہالووین پر بنا ہوتا ہے، اس کے منہ گویا کے تراشا ہوتا ہے اور آنکھیں بنائی ہوتی ہیں اور بیچ میں موم بتیاں جل رہی ہوتی ہیں۔ میں آگے بتاؤں گا کہ اس کی کیا حقیقت ہے انشاءاللہ۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ میں یہ تب سے منایا جا رہا ہے۔ اسی طرح کینیڈا کے اندر، امریکہ کے ساتھ ہی کینیڈا ہے شمال کی جانب، نارتھ میں، وہاں پر بھی یہ منایا جانے لگا۔ تو امریکہ میں ایسا ایسا منایا جانے لگا تو ایسا ایسا مقبول ہو گیا، امریکہ میں پھیلتا گیا، اور پھیلتے پھیلتے اب جو موجودہ اس کی شکل ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس موجودہ شکل میں اس پر امریکی ثقافت کا غلبہ ہے کافی۔ اور یہ جو دن ہے، اس دن سے پچھلا دن یعنی 30 اکتوبر، اس 30 اکتوبر کو بھی ایک گویا تہوار منایا جاتا ہے، اور اس رات کا نام ہوتا ہے ڈیولز ڈے، یعنی شیطان، ڈیولز نائٹ یعنی شیطان کی رات۔ یہ ڈیولز نائٹ کا کیا چکر ہے؟ اس کا چکر یہ ہے کہ امریکہ کی ایک ریاست ہے مشیگن، وہاں پر ایک شہر ہے ڈیٹرائٹ۔ اس شہر میں 1930 عیسوی کے اندر ایک رات منائی جاتی تھی جس کا نام تھا مس شیف نائٹ۔ اس رات میں لوگ یہ کرتے کہ باہر نکلتے، چیزوں کو جلاتے اور مختلف قسم کی تخریب کاریاں کرتے بڑی بیہودہ، مثلا کتے کا گوبر، کتے کا فضلہ لے کر تو لوگوں کے گھروں میں پھینک دیتے، ان کی کھڑکیوں سے مل دیتے، اور اس طرح لوگوں کو نقصان پہنچاتے مختلف طرح کا، لوگوں کی دکانیں وغیرہ جلا دیتے۔ کافی زیادہ نقصان ہوتا تھا ان کے اس عمل سے، حتیٰ کہ جو مشیگن اور ڈیٹرائٹ شہر کے لوگ ہیں وہ انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک شر والی چیز ہے، تو انہوں نے اس کی روک تھام کے لیے کوشش کی۔ روک تھام کے لیے انہوں نے کوشش کی تو 1995 عیسوی میں وہاں کے جو کرتا درتا تھے انہوں نے سوچا کہ اس کے مقابلے میں ہمیں ایک اور دن نکالنا چاہیے۔ اس کا نام انہوں نے رکھ دیا اینجلز نائٹ یعنی فرشتوں کی رات۔ یہ جو اینجلز نائٹ تھی یہ 3 راتیں تھی، 29 اکتوبر، 30 اکتوبر، 31 اکتوبر۔ اس میں کیا کرتے کہ حکومت کی جانب سے، اس ریاست کی جانب سے گشت پارٹی چکر لگاتی اور دیکھتی کہ کہیں کوئی لوگوں کو نقصان تو نہیں پہنچا رہا، آگ تو نہیں لگا رہا، اس طرح کی کوئی تباہی وغیرہ تو نہیں پھیر رہا کہ اس کی پکڑ دکڑ کی جائے اور روک کی جائے۔ یہ جو رات ہے ڈیولز نائٹ یہ ابھی بھی منائی جاتی ہے، لیکن اب اس کا زور کم ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس اینجلز نائٹ جو اس کے توڑ کے لیے بنائی گئی تھی وہ پوری طرح سے مقبول ہو گئی ہو۔ یہ اسی طرح یہ جیسے ہمارے یہاں ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے تو اس کے مقابلے میں لوگوں نے حیا ڈے نکالی، یہ اسی طرح شیطان کی رات میں انہوں نے فرشتے کی رات نکالی اس کا توڑ کرنے کے لیے، اگرچہ پوری طرح اس کا توڑ نہیں ہو سکا۔ جو ہالووین ہے 31 اکتوبر کو جو تہوار ہوتا ہے فیسٹیول، اس تہوار میں مزید بھی تقریبات ہوتی ہیں۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیں جیسے ہم عید مناتے ہیں، چھوٹی عید، تو اس میں صرف عید تو نہیں مناتے، اس میں عیدی بھی ہوتی ہے، اس میں رشتہ داروں سے بھی ملتے ہیں، اس طرح مختلف امور ہوتے ہیں۔ یا مثلا جیسے شادی ہے، شادی میں لوگوں نے رسمیں بنا لی، مہندی، مایو، برات، فلانا فلانا، کیا کچھ لوگوں نے اپنے سے ایڈ کر لیے۔ تو بعض جو تہوار ہوتے ہیں پھر ان تہواروں میں یا اسی طرح آپ دیکھ لیں میلے لگتے ہیں بریلویوں کے اور اس طرح دیگر لوگوں کے جو قبروں پر جاتے ہیں، تو وہ ایک میلے میں پھر مزید کتنے سارے کام ہوتے ہیں، مزید تقریبات ہوتی ہیں، مزید لوگوں کے ایسے مل جل کے کچھ ایسے کرنے والے دلچسپی کے کام انہوں نے بنا لیے ہوتے ہیں جو ان کی نظر میں دلچسپی کے ہوتے ہیں، اگرچہ شرعاً شریعت کے سے وہ متصادم ہو۔ تو اسی طرح معاملہ ادھر بھی ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا کہ ان لوگوں نے صرف اس رات میں صرف یہ نہیں کہ صرف ایسی شکلیں بنائی جاتی ہیں بلکہ اس کے ساتھ اور بھی بہت کچھ کیا جاتا ہے۔ مثلا اس رات میں اس تہوار میں ایک گیم کھیلی جاتی ہے جس کا نام ہے بوبنگ ایپل۔ یہ ہوتا ہے کہ سیب وغیرہ کو کسی برتن میں ڈال کے، پانی میں ڈال کے لٹکا کے تو منہ سے چک مار کے اس کو پکڑنا ہوتا ہے۔ اس تہوار کی مناسبت اس کے ساتھ ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ رومیوں کا ایک معبود تھا پومانا، جو پھلوں کا معبود تھا۔
تو اس وجہ سے سیب کی وہ مناسبت ہے اور اس وجہ سے وہ میں نے بات ذکر کی تھی. اور اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ کدو ہوتا ہے پمپکن بڑا سارا، اور اس کو تراشا ہوتا ہے کہ اس کی آنکھیں بنائی ہوتی ہیں، منہ اندر سے اس کو کھوکھلا کیا ہوتا ہے اور ہونٹ وغیرہ دانت بنائے ہوتے ہیں اور اندر موم بتیاں جل رہی ہوتی ہیں. اس کو کہتے ہیں جیک او لینٹرن، یعنی جیک او کی لالٹین. اس کی کہانی کیا ہے؟ اس میں لوگوں نے مختلف باتیں کی ہیں. بعض نے کہا ہے کہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ ایک شخص تھا جیک. یہ جو جیک تھا نا، یہ کنجوس آدمی تھا. اس جیک نے کہیں شیطان کے ساتھ کوئی معاملہ کیا تو شیطان کو قیمت دینے سے انکار کر دیا. تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا. اس نے شیطان کو قید کر لیا کہ شیطان مجھے نقصان نہ پہنچائے. تو شیطان نے کہا کہ تم مجھے چھوڑ دو اس شرط پہ کہ میں تمہیں کبھی بھی دوزخ میں داخل نہیں ہونے دوں گا. تو جیک نے کہا ٹھیک ہے. جیک نے اسے چھوڑ دیا. تو جیک نے جب اسے اور شیطان جب اس کے پنجے سے آزاد ہو گیا اور جیک مر گیا، تو ایسا نہ ہوا جیسا ہونا چاہیے تھا کہ اسے وہ جہنم میں نہ جانے دیتا، بلکہ اس کو بھی شریر اور بد روحوں کے ساتھ بھیج دیا گیا. تو اب وہ بد روحوں کے ساتھ جب بھیجا گیا تو شیطان نے اس کو یہ پمپکن پکڑا دیا کہ یہ لو تم پمپکن، یہ اپنے پاس رکھو، گویا اس کا مذاق اڑانے کے لیے. اور وہ جو جیک تھا وہ یہ پمپکن لے گیا تو گلیوں بازاروں میں پھرتا تھا اور لوگوں نے اس کو دیکھ کے تو یہ پمپکن بنا لیا. بعض نے کہا یہ اس لیے نہیں ہے، پمپکن عیسائیوں نے بنایا تھا یہ تہوار منانے والوں کا تمسخر اڑانے کے لیے کہ تم ایسی بد صورتیں بناتے ہو تو یہ لو پمپکن، یعنی انہوں نے مذاق اڑانے کے لیے ایسی شکل بنا دی. یہ بات بھی کہی گئی ہے اور بھی باتیں اس سے متعلق کی گئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس میں سے صحیح بات کیا ہے. بہرحال سمجھ یہی آتی ہے کہ کوئی شک نہیں کہ اس کا تعلق بھی خالصۃ توہم پرستی سے ہے. اسی طرح چمگادڑے ہیں، کالی بلی ہے جن کا ویسے ہی طلسم سے اور یہ شریر جو چیزیں ان کے ساتھ گہرا تعلق ہے. شیطان ویسے بھی کالے رنگ کو پسند کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جیسا کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا ہے. تو اسی طرح الو ہے اور اس طرح کی چیزیں جن کو انہوں نے ایسے توہم کے ساتھ جوڑ لیا تھا کہ ان چیزوں کا تعلق وہ بد روحوں کے ساتھ ہے. تو اس طرح کی چیزیں بنانا یہ اس تہوار میں عام سی بات تھی. اس تہوار میں ایک اہم چیز وہ ہانٹڈ ہاؤس ہیں، یعنی وہ گھر جن کو ہم بھوت بنگلہ کہتے ہیں، جس میں یہ شیطانی شکلیں، آوازیں اور اس طرح کی چیزیں بنائی جاتی ہیں، تیار کی جاتی ہیں. اس میں ایک اہم چیز وہ ہے ایک رسم جس کا نام ہے ٹرک اور ٹریٹ. ٹرک کا مطلب کوئی شعبدہ بازی، ٹریٹ کا مطلب ہے دعوت. اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں یہ وہ ہوتا ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا کینڈی، چاکلیٹ، لالی پاپ اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بچوں کو دی جاتی ہیں. اصل میں اس کی اصل یہ ہے کہ جو بچے ہوتے تھے اس تہوار کے موقع پر وہ اپنے محلے والوں کے پاس جاتے، محلے والے لوگوں کے پاس جا کے تو ان کو کہتے، دروازہ کھٹکھٹاتے، پھر کہتے ٹرک اور ٹریٹ کہ بھئی ہمیں کوئی کچھ کھانے کے لیے دو گے یا ہم تمہارے ساتھ کوئی شعبدہ بازی کریں، تمہیں تنگ کریں، کوئی تمہارے ساتھ شیطانی کریں. تو جو محلے والے لوگ تھے پھر وہ انہیں کھانے کے لیے کچھ دیتے تو یا انکار کر دیتے تو بچے ان کے ساتھ پھر کوئی ایسی الٹی پھلٹی حرکت کرتے جو انہیں تکلیف دینے والی ہوتی. تو یہ ٹرک اور ٹریٹ کی حقیقت ہے اور اسی مناسبت سے وہ کینڈی اور یہ ٹافیاں شافیاں بچوں کو دی جا رہی ہوتی ہیں. یہاں تہوار کی حقیقت سے متعلق تو تقریباً بات پوری ہو گئی ہے. 2-3 باتیں اور سمجھنے کی ہیں. ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اس تہوار کے ذریعے سے بہت بڑا بزنس کیا جاتا ہے، اس لیے اس تہوار کو بڑے زور و شور سے منایا جاتا ہے. اور شمار کے مطابق امریکہ میں 2018 میں 175 ملین اس تہوار پر خرچ کیا گیا ہے. 175 ملین لوگوں نے یہ تہوار منایا ہے اور تقریباً جو اس پر خرچ آیا، لاگت آئی ہے اور وہ تقریباً 9 بلین ہے. یہ بہت بڑی رقم بنتی ہے. ماسک بنائے جاتے ہیں، مختلف لباس تیار کیے جاتے ہیں، ڈیکوریشن وغیرہ کی جاتی ہے اور اس طرح کے دیگر امور کے لیے مختلف چیزوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے اور یہ بہت بڑا بزنس ہے. بہت بڑی تعداد میں اس سے پیسوں کو کمایا جاتا ہے. حالانکہ اس تہوار پر جرائم بڑھ جاتے ہیں. دا بوسٹن گلوب کے مطابق اس تہوار پر 50% جرائم بڑھ جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ شراب پیتے ہیں اس دن میں زیادہ،
جس کی وجہ سے روڈ ایکسیڈنٹ بڑھ جاتے ہیں. اس کے علاوہ لوگوں نے ماسک لگائے ہوتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کہ جرم کرنے والا کون ہے. اگر ایک شخص نے ماسک لگایا ہوا ہے، بلکہ ایک شخص نے کیا اتنے لوگوں نے ماسک لگایا ہوتا ہے اور کیمرہ بھی دیکھ رہا ہو، تو جس شخص نے ماسک لگایا ہے اس کے چہرے کا کیا پتہ چلے گا یہ کون ہے؟ اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ ساتھ والے شخص کی جیب کاٹ لے، یا اس کو زہر دے دے، یا اس کو کوئی گولی مار دے مثلا، یا اور کوئی اس کو شر پہنچانا چاہے. یا جو بچے وہ ٹرک اور ٹریٹ کے نام سے آتے ہیں، کوئی شخص بچے کو پکڑ کے دروازہ بند کر کے اس کا ریپ کرے، اور منہ پر اس نے کوئی ماسک وغیرہ پہنا ہو کہ اس کا چہرہ چھپ جائے، یا عورت کا کوئی ریپ کیا جائے، تو بہت بہت زیادہ امکانات بڑھ جاتے ہیں اس بات کے کہ آدمی نہ پکڑا جائے. اس وجہ سے ہالووین پر جرائم بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. حوادث بھی جیسے روڈ ایکسیڈنٹ وغیرہ ہیں، اور وہ جرائم بھی جو جان بوجھ کر قصدن کیے جاتے ہیں، جیسے ریپ ہے، لوگوں کا مارا جانا ہے، مرڈر ہے، قتل ہے، بچوں کا اغوا کرنا ہے، بچوں کا ریپ کیا جانا ہے. اس طرح کے جرائم بہت بڑھ جاتے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں بہت ریکارڈ کی گئی ہیں، اور بڑے سنگین جرائم وہ ریکارڈ کیے گئے ہیں کہ بچوں نے مثلا وہ کھولی کینڈی کھولی تو بیچ میں انہیں کوئی زہر ملا ہے، یا اور اس طرح کی دیگر کھانے والی جو بچوں کو چیزیں دی جاتی ہیں ان میں زہر ملا دیا گیا ہے، یا بلیڈ موجود ہیں، یا اس طرح کی چیزیں. اور اس طرح کے متعدد واقعات ہیں، بے شمار واقعات ہیں اس طرح کے. تو یہ تو یورپ میں اس کی تاریخ ہے. ہمارے مسلمانوں نے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت دے، کفار کے نکالے کی کوئی چیز نہیں چھوڑی. تو مسلمان ممالک میں بھی، بعض ممالک میں ہالووین منایا جاتا ہے، حتیٰ کہ سعودیہ میں بھی 3-4 سال سے منایا جا رہا ہے. پاکستان میں غالباً 2006 میں، یعنی تقریباً آج سے 18 سال پہلے، تقریباً 2006 میں ہالووین منایا گیا ہے. اس کے بعد سے منایا جا رہا ہے، اور ہر سال یہ زور پکڑتا جا رہا ہے، اور پہلے سے زیادہ بھرپور طریقے سے منایا جا رہا ہے. امپوریم مال لاہور میں یہ پچھلے چند سالوں سے ہالووین منایا جاتا ہے، اور وہاں پر یہ بھوت بنگلہ وغیرہ اور دیگر یہ جو بے حیائی اور شیطانی کام وہاں پر ہوتے ہیں. اور ہر سال مزید سے مزید وہ بے حیائی میں جدت آتی ہے، اور جو شر پسند لوگ ہیں وہ اس کو ایک بہانہ بناتے ہیں شر پھیلانے کا. آپ بخوبی جانتے ہوں گے کہ اس تہوار پر جو ہالووین منایا گیا ہے اس میں 2-3 اداکاروں نے انتہائی گھٹیا حرکتیں کی ہیں، اور اسلام کا گویا مذاق اڑایا ہے، جس میں ایک ریبہ حبیب ہے، اسی طرح یاور اقبال اداکار ہے، کہ اس نے جو بشرا بی بی ہے عمران خان کی اہلیہ، چونکہ وہ برقع پہنتی ہے، سفید برقع پہنتی ہے، تو وہ برقع پہنا ہے باوجود اس کے کہ وہ مرد ہے، اور وہ برقع پہن کر تو گویا برقعے کو کہا ہے کہ یہ ایک بھوت کی شکل ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو ایک اسلامی جو لباس ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے، اس شریعت کا مذاق اڑاتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہوئے اس نے یہ عمل سر انجام دیا ہے. اور دیگر اداکاراؤں نے بھی، یہ وہی اداکارائیں ہیں جو رمضان میں پروگرام کرنے کے لیے سروں پر دوپٹہ لے لیتی ہیں، یہ وہی کمینی عورتیں ہیں جنہوں نے اس طرح کی گھٹیا حرکتیں اس تہوار پر کی ہیں. قریب تھا کہ وہ اپنے برہنہ ہو جاتی اور اپنے کپڑے اتار دیتی اور شیطانوں والی شکل اختیار کر لیتی، گویا ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ ایسی ہو جائے. اور یہ ہر سال پہلے سے زیادہ صورتحال بدتر ہوتی ہے، بڑھتی جاتی ہے. ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس بات سے روکیں، اور ہمیں آگاہی ہو اچھی طرح کہ اس تہوار کی حقیقت کیا ہے، جو کہ ہم نے مختصر سے بیان کی ہے. اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ شرعاً اس کا کیا حکم ہے. شریعت میں اس کے حکم جاننے سے پہلے 2-3 باتیں جاننے والی ہیں، بڑی اہم ہیں. ان باتوں کو سمجھ لیں، پھر انشاءاللہ اس طرف آتے ہیں کہ شرعاً اس کا حکم کیا ہے اور اس میں مفاسد کیا ہے. ہماری شریعت ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہماری شریعت جس چیز کے خلاف نفرت انسان کو جس چیز کے خلاف انسان کی نفرت انسان کو کرتی ہے شریعت اس کے متعلق مناہی یعنی روکنے والی جو احادیث اور آیات ہیں وہ اس سے متعلق کم ہوتی ہیں، کیونکہ شریعت کافی سمجھتی ہے کہ انسان کی فطرت اس سے گھن محسوس کرتی ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ جانور سے ہم بستری کرنا، اس سے زنا کرنا، یہ کوئی شک نہیں انتہائی گھٹیا فعل ہے.
لیکن کتنی کم اس کے بارے میں احادیث مروی ہیں، حتیٰ کہ اس بارے میں جو حدیث مروی ہے اس کے بارے میں بھی کلام ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چوپائے سے ایسی حرکت کرے زنا والی اس کو قتل کر دو، جانور کو بھی قتل کر دو. اس کی سند میں بھی کلام ہے. کیوں شریعت اس بارے میں خاموش رہتی؟ کیونکہ شریعت اس کو کافی سمجھتی ہے کہ انسان کی فطرت میں اس کے خلاف نفرت موجود ہے، تو انسان کیوں کر اس پر آمادہ ہوگا بخلاف اس کام کے کہ جس کی چاہت فطرت میں موجود ہوتی ہے تو شریعت اس پر خاص طور پر تنبیہ کرتی ہے اور روک لگاتی ہے. اور یہ فطرت کے محاسن میں سے اور فطرت کی سمجھداری میں سے ہے، کیونکہ اس رسی کو کھینچا جاتا ہے جو ڈھیلی ہو، جو رسی پہلے سے مضبوط ہے اس کو کھینچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. تو فطرت اور انسان کا ضمیر یہ اللہ تعالیٰ کا داعی ہے. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو انسان کے دل میں ضمیر اور فطرت ہے نا، یہ اللہ کا داعی ہے. اللہ کی طرف دعوت دینے والی ایک چیز ہے انسان کے اپنے نفس میں، انسان کی اپنی ذات میں. تو شریعت اس پر اکتفا کرتی ہے بخلاف ان چیزوں کے جن کی طرف انسان کا نفس راغب ہوتا ہے، جیسے عورت سے زنا ہے کہ شریعت نے اس بارے میں بہت سارے نصوص بیان کی ہیں. مثلا عورت کو چھونے کے بارے میں فرمایا اس سے بہتر ہے کہ آدمی کسی عورت کو چھوئے اس کے جسم پر کیل ٹھوک دیا جائے، اور دیگر اس طرح کے زنا کے بارے میں جو وعید ہیں وہ شریعت نے بیان کی ہیں اور حدود وغیرہ بتائی ہیں. تو یہ شریعت کے محاسن میں سے ہے. یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ آپ سوچیں کہ شریعت کے اندر ایسی اتنی واضح نصوص کیوں نہیں ہیں کہ جس میں یہ تذکرہ ہو کہ شیطان کی طرح کی حرکتیں نہیں کرنی وغیرہ وغیرہ. حالانکہ اس بارے میں نصوص موجود ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ شریعت نے اس بارے میں بہت ساری وعید بیان نہیں کی، جیسے زنا وغیرہ کے بارے میں، شراب وغیرہ کے بارے میں. تو اس میں حکمت کیا ہے، وجہ کیا ہے، وہ میں بتا چکا ہوں. دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ ہماری شریعت میں فرشتوں والی جو جگہیں ہیں نا، ان جگہوں کو لازم پکڑنا اس کی ترغیب دی گئی ہے، اور وہ اسباب ہمیں بتائے گئے ہیں جن سے ہمیں فرشتوں کی صحبت ملتی ہے. فرشتے ہماری مجلس میں آتے ہیں، اور جہاں شیطان ہو ان جگہوں سے رکنے کا کہا گیا ہے. ایسی جگہوں پر جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی جاتی ہے، اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جہاں شیطان ہوتے ہیں وہاں سے رک جاؤ. مگر فرشتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کہ کوئی بھی قوم کسی اللہ تعالیٰ گھر میں سے کسی گھر میں نہیں جمع ہوتی مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت انہیں گھیر لیتی ہے، سکینت ان پر نازل ہوتی ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں. الا حفتهم الملائکہ، فرشتے انہیں اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں. تو کیسے ترغیب دلائی گئی اس مجلس کی، یہ کہہ کر کے فرشتے گھیر لیتے ہیں. اور کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی میرا ذکر کسی جماعت میں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذکرتہ فی ملأ خیرا منہ، تو میں ایسی جماعت میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں جو ان سے بہتر ہے، یعنی فرشتوں کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اپنے بندے کا ذکر فرشتوں میں کرتا ہوں، پھر فرشتے ان سے بہتر ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. تو کیسے بتایا گیا کہ ایمان والے بندوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور قرآن پاک میں اس طرح کی دیگر اور نصوص بھی ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات سے ڈرایا کہ فرشتے وہ دور نہ ہو جائیں کہیں تم سے. فرمایا ان الملائکۃ تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، کہ بنو آدم کو جس سے تکلیف ہوتی ہے فرشتوں کو بھی ان سے تکلیف ہوتی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوم پیاز لہسن وغیرہ کھانے سے منع کیا ہے کہ ان کی بدبو سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو شریعت یہ پسند نہیں کرتی کہ فرشتوں کو تکلیف دی جائے، بلکہ شریعت نے ان اوقات میں عبادت پر ابھارا ہے جن میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جیسے فجر کی نماز ہے اور عصر کی نماز ہے. تو گویا ہماری شریعت میں ایک متواتر چیز ہے کہ شریعت فرشتوں کے ہونے کو پسند کرتی ہے. وہ برکت اور خیر کی جگہ ہیں جہاں فرشتے ہوں. اور شریعت کیسے ہمیں مختلف انداز سے ابھارتی ہے یہ بتا کر کہ یہاں فرشتے ہوں گے، یا اس مجلس میں فرشتے آئیں گے، یا اس کام سے فرشتے گھن محسوس کرتے ہیں. تو یوں شریعت ہماری تربیت کرتی ہے، شریعت ہماری تربیت کرتی ہے فرشتوں کے حوالے سے کہ تم زیادہ سے زیادہ فرشتوں والی جگہوں کا التزام کیا کرو، اور یہ خواہش رکھا کرو کہ فرشتے تمہارے ساتھ ہوں. بخلاف شیطان کے کہ شریعت شیطان اور جو جن کی مجالس ہے نا، شریعت چاہتی ہے کہ انسان ان سے دور ہو، اور اس کی بہت ساری مثالیں. شریعت نے شیطان کی مشابہت سے روکا ہے. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کھائے تو وہ اپنے دائیں ہاتھ سے نہ کھائے، اپنے بائیں ہاتھ سے نہ کھائے. اسی طرح بائیں ہاتھ سے دے نہ، دائیں ہاتھ سے، اور بائیں ہاتھ سے لے نہ، دائیں ہاتھ سے کھائے، دائیں ہاتھ سے پیے، دائیں ہاتھ سے دے، دائیں ہاتھ سے لے. کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بائیں ہاتھ سے شیطان کرتا ہے یہ سارے کام. تو خاص طور پر شیطان کا ذکر کر کے اس کی مشابہت سے روکا ہے. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عقبۃ الشیطان سے منع کیا، نماز میں ایک مخصوص انداز کا بیٹھنا، اور بتایا ایسے شیطان بیٹھتا ہے تو تم نے ایسے نہیں بیٹھنا.
اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سورج کے طلوع غروب ہوتے نماز سے منع کیا ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا تطلع بین قرنی الشیطان، یہ شیطان کے سینگوں میں طلوع ہوتا ہے۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس میں اہل علم میں اختلاف ہے۔ اصل مقصود یہ ہے کہ شریعت نے کیسے اس سے روکا ہے جو شیطان کا وقت ہے کہ سورج اس کے سینگوں میں سے طلوع ہو رہا ہے۔ اسی طرح شریعت نے آدھی دھوپ اور آدھی مجلس میں بیٹھنے سے منع کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مجلس کو کہا ہے یہ مجلس الشیطان ہے، یعنی یہ شیطان کی بیٹھنے کی جگہ ہے۔ شریعت نے اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تصلوا فی مبارک الابل، اونٹوں کے باڑوں میں نماز نہ پڑھو۔ بعض روایات میں نہ صحیح، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ یہاں شیطان ہوتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اونٹوں کے باڑے ہیں فإنها مأوى الشیاطین، یہ شیطانوں کا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آدمی جب صبح اٹھے تو اپنے ناک کو جھاڑے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فإن الشیطان یبیت علی خیشومہ، کہ شیطان انسان کے نتنے میں رات گزارتا ہے۔ اسی طرح شریعت کے اندر یہ اگرچہ سند میں کلام ہے، یہ ہے کہ بازار وہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ جگہ نہیں ہے، کیونکہ وہ معصیت والی جگہ ہے، وہاں شیطان کی اطاعت زیادہ ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی آپ نے فرمایا ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ جو بازار ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ ترین جگہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین جگہ وہ مساجد ہیں۔ اور جب ہم باتھ روم جاتے ہیں جہاں پہ شیطان ہوتے ہیں تو ہمیں خاص طور پر کہا گیا ہے کہ دعا پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ یا اللہ میں خبیث جنوں سے اور جننیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اور شیطان کو جب دیکھ کے تو یہ جو گدھا وغیرہ ہے بولتے ہیں تو شریعت نے منع کی، شریعت نے کہا ہے کہ اس وقت پناہ مانگنی چاہیے شیطان سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ شیطان کو دیکھتا ہے، شیطان کی وجودگی ہے وہاں پر۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مغرب کے وقت اپنے بچوں کو گھر سے نکلنے سے منع کیا۔ آپ نے فرمایا اذا کان جنح اللیل وامسیتم فکفوا صبیانکم فإن الشیطان ینتشر حینئذ، کہ جس وقت رات کا وقت ہوتا ہے نا اس وقت اپنے بچوں کو روک لیا کرو، تو شیطان کیونکہ اس وقت پھیل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، کہ اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میرے پاس شیطان ہے۔ تو کیسے شریعت یہ پسند کرتی ہے کہ انسان فرشتوں کے قریب ہو، ان جگہوں کو تلاش کرے جو فرشتوں کی وجودگی والی جگہ ہیں، یا ان اسباب کو پکڑے جس کے ساتھ آدمی جس کی وجہ سے فرشتے آتے ہیں۔ اور کیسے شریعت نے کہا ہے کہ وہ کام نہ کرو جس سے فرشتے تکلیف محسوس کرتے ہیں اور دور ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف کیسے شریعت نے ان تمام امور کی ترغیب دی جن کی وجہ سے فرشتے دور ہو جائیں، اور کبھی کسی ایسی جگہ جانا پڑ جائے تو شریعت کہتی ہے کہ اللہ سے پناہ مانگو، پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور شیطان کا بدصورت ہونا یہ انسان کی فطرت میں رکھ دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا جہنم کے درخت کے بارے میں، جو تھور کا درخت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا طلعها كأنه رؤوس الشیاطین، کہ اس کے جو خوشیں وہ گویا ایسے ہوں گے جیسے وہ شیطانوں کے سر ہیں۔ اور اہل علم نے اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے اسے شیطان کہا ہے، شیطانوں کے سر ہیں، کیونکہ جب کسی چیز کی بدصورتی بتانی ہو نا تو اسے شیطان سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جعل قبح صورته یضرب لكل قبیح، کہ شیطان کی تصویر جو ہے نا وہ شیطان کی صورت کو بد شکل بنا دیا گیا ہے۔ ہر بری چیز کی مثال جو ہے نا وہ شیطان کی بدصورتی سے بیان کی جاتی ہے۔ عمر اشقر حافظہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ قبح صورت الشیطان مغروسۃ فی ذہن الانسان، کہ شیطان کا بدصورت ہونا یہ انسان کی فطرت میں ذہن میں بات رکھ دی گئی ہے۔ امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الناس اذا وصفوا شیئا بغایۃ القبح قالوا کأنہ شیطان، کہ لوگوں نے جب کسی کا انتہائی بدصورت ہونا بتانا ہونا تو اسے وہ شیطان کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں۔ تو یہ شیطان کی حقیقت ہے ہماری شریعت میں کہ کیسے شریعت یہ پسند کرتی ہے کہ شیطان سے دور رہا جائے، اور شریعت کیسے یہ پسند کرتی ہے کہ اور شریعت نے کیسے شیطان کو بد صورت کہا ہے، قبیح صورت کہا ہے، تاکہ انسان اسے سنے تو انسان گھن محسوس کرے، اس کے قریب نہ ہونا چاہے، انسان اس کی صحبت کو پسند نہ کرے، اور شیطان کی آواز کو بھی اچھا نہیں سمجھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ بری ترین آواز وہ گدھے کی آواز ہے جو وہ ڈھینچوں ڈھینچوں کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ شیطان کی آواز جو بھوت بنگلے میں سنائی جاتی ہیں کیسے شیطانی آوازیں ہوتی ہیں، اور کوئی شک نہیں کہ وہ گدھے کی ڈھیچو ڈھیچو سے کہیں زیادہ بدصورت آوازیں ہیں۔
تو جب اللہ تعالیٰ کے ہاں گدے کی آواز انتہائی منکر آواز ہے، تو وہ آوازیں جو بھوت بنگلے میں سنائی جاتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کس قدر بری آوازیں ہیں۔ تو یہ کچھ ابتدائی باتیں تھیں۔ اب اس بات کی طرف آتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ ہماری شریعت میں اس کے مفاسد کیا ہیں اور ہماری شریعت میں اس کا حکم کیا ہے ہالووین کا۔ بغیر ترتیب کے میں اس کی جو حرمت کی وجوہات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ میں یہ مرتب نہیں کر سکا، اور ترتیب مقصود بھی نہیں ہے، اصل بتانا یہ مقصود ہے کہ اس میں ہمارے دین میں جو حرمت کی وجوہات ہوتی ہیں وہ اس میں کون کون سی موجود ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس میں کفار کی مشابہت ہے، اور شریعت نے کفار کی مشابہت سے منع کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہی ہے۔ اس حوالے سے امام ابن تیمیہ کی کتاب اقتضاء صراط المستقیم مخالفت اصحاب الجحیم پڑھنے والی کتاب ہے، اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہوا ہے، دارالسلام نے چھاپا ہوا ہے۔ 2 ترجمے اس کتاب کے موجود ہیں، لیکن ترجمہ مکمل کتاب کا نہیں ہے۔ ایک ترجمہ عبدالرزاق ملح آبادی رحمہ اللہ کا ترجمہ ہے، غالباً جادہ حق کے نام سے اس کتاب کا ترجمہ ہوا ہے۔ یہ مسلمانوں کے علماء میں اتفاقی بات ہے کہ کفار سے کی مشابہت شریعت میں حرام کردہ ہے، اور شریعت اس کو کوئی پسند نہیں کرتی، اور شریعت کی نظر میں یہ بہت بڑا جرم ہے کہ کفار کی مشابہت اختیار کی جائے۔ تو اس میں ایک بہت بڑی قباحت اور حرمت کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کفار کی مشابہت ہے۔ نمبر 2 حرمت کی وجہ وہ شیطان کی مشابہت ہے۔ میں نے اتنی ساری نصوص آپ کو بتائی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری شریعت کا مزاج یہ ہے کہ شیطان سے دور رہنے، اس کے کام نہیں کرنے، اس طرح کے کام نہیں کرنے۔ تو یہ جو ہالووین ہے اس میں شیطان کی مشابہت اختیار کی جاتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے حرمت کی کہ اس تہوار میں شیطانوں کو مضبوط سمجھا گیا ہے، اور شیطانوں سے بچنے کا ذریعہ وہ شیطانوں جیسا بن جانا سکھلایا گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے، انہیں ٹھوکر لگی ان کی سواری کو، تو وہ کہنے لگے تعیس الشیطان، شیطان کا بیڑا غرق ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تقل تعیس الشیطان، یہ مت کہو کہ شیطان کا بیڑا غرق ہو۔ جب تم یہ کہو گے شیطان پھول کے کپا ہو جائے گا، کہے گا میں نے اپنے کمال سے اپنی طاقت سے اس بندے کو ٹھوکر لگوا دی ہے، اور کہے گا میں نے اپنی قوت کے ساتھ اس کو تکلیف دی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم کہو بسم اللہ، بسم اللہ کہو گے تو تصاغرت الیہ نفسہ، اس کا جو نفس ہے نا وہ بالکل چھوٹا ہو کے رہ جائے گا، حتی یکون اصغر من ذباب، یہاں تک کہ وہ مکھی سے بھی چھوٹا ہو کے رہ جائے گا۔ حمود التویجری رحمہ اللہ سعودیہ کے ایک عالم دین گزرے ہیں، یہ اپنی ایک کتاب میں فرماتے ہیں کہ جو ڈراموں میں اور فلموں میں شیطان کی ایکٹنگ کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ بت پرستوں سے اور کافروں سے اور یہودیوں عیسائیوں سے بھی بدتر ہیں کہ یہ اپنے آپ کو شیطان کہہ رہے ہیں۔ حمود التویجری رحمہ اللہ نے یہ بات اس ضمن میں کی ہے کہ جو لوگ شیطان کا روپ دار کے کفر و شرک والے کام کرتے ہیں ڈراموں میں، کہ یہ کفار سے بھی بدتر ہیں کہ اپنے آپ کو شیطان کہہ رہے ہیں، جو کفار کا بھی استاد ہے اور اس کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ تو کوئی شک نہیں کہ جب انسان شیطان بن کے شیطانوں والی حرکتیں کرے تو کوئی شک نہیں کہ وہ اس اعتبار سے کفار سے بھی بدتر ہے کہ وہ اپنے آپ کو شیطان سے تشبیہ دے رہا ہے۔ تو اس میں شیطانوں سے تشبیہ دینا ہے اپنے آپ کو۔ ایک اس میں حرمت کی وجہ یہ ہے کہ اس میں شیطانوں کی جو قوت ہے نا اس قوت کو اللہ تعالیٰ سے بڑھا دیا گیا۔ یہ کفر و شرک ہے کیونکہ وہ بت پرست قوم تھے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ جبکہ ہماری شریعت میں شیطان سے بچنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ سے پناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور ہمیں بار بار یہ سکھایا گیا کہ ہم پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور ہمیں بتایا گیا ان کید الشیطان کان ضعیفا، ہمیں بتایا گیا کہ بسم اللہ پڑھ کے اگر برتن کو بند کریں شیطان نہیں کھول سکتا، بسم اللہ پڑھ کے کنڈی لگائیں شیطان نہیں کھول سکتا، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائیں شیطان ایک لقمہ نہیں لے سکتا۔ تو ہماری شریعت میں یہ ہے شیطانوں کی مدد سے بچنا یہ شرک ہے، کیونکہ انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے غیبی مدد لے، تو یہ شرک ہے، اور کوئی شک نہیں کہ یہ انسان کے ایمان کو تباہ و برباد کر دینے والی چیز ہے۔ اس کی حرمت کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ شریعت کے مذاق اڑانے کا سبب ہے، جیسے میں نے آپ کو اس یاور اقبال اور ریبہ حبیب کی ان بدبختوں کی مثال دی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے کہ انہوں نے کس طرح سے برقعے کا مذاق اڑایا، تو یہ ایک سبب ہے شریعت کے مذاق اڑانے کا کہ یہ موقع ہے ایسا۔
کہ اس موقع کو جو شر پسند لوگ ہیں، دین میں رکھنا ڈالنے والے، وہ اس موقع کو غنیمت جانتے ہیں، اور غنیمت جانتے ہوئے اس دین کا مذاق اڑانا چاہیں تو اس دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس کی حرمت کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ قتل و غارت گری کو پھیلانے کا سبب ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ایک بات تو یہ کہ اس دن میں ویسے ہی جرائم بہت بڑھ جاتے ہیں، ماسک لگایا ہوتا ہے، نہیں پتہ چلتا جرم کرنے والا کون ہے۔ اور اس لیے بھی کہ جو لوگ ان مناظر کو دیکھتے ہیں، وہ بچے جو ان مناظر کو دیکھتے ہیں اور مرد بھی، ان کے دلوں سے ڈر اور خوف آہستہ آہستہ ختم ہوتا جاتا ہے۔ جب ان کے دلوں سے آہستہ آہستہ ڈر اور خوف ختم ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات انہیں یہ صورتیں اچھی لگنے لگ جاتی ہیں، تو نتیجتاً وہ اس طرح کی حرکتیں، لوگوں کو ڈرانا، لوگوں کو مارنا اور دیگر جو اس طرح کے قبیح کام ہیں وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے یہ جو تہوار ہے، یہ جو شیطان کو پوجنے والے ہیں ان کے ہاں یہ ایک بڑا تہوار ہے۔ حتیٰ کہ یہ کہا گیا ہے کہ جو شیطان کے پجاری ہیں، جن کو یہ جو مذہب ہے جس کو سیٹنزم کہتے ہیں، تو یہ جو اس مذہب کے لوگ ہیں، ان کے ہاں جو ان کا سب سے بڑا تہوار ہے وہ یہی 31 اکتوبر کا تہوار ہالووین ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں مکمل طور پر شیطان کی مشابہت اختیار کی جاتی ہے، شیطان کو پروموٹ کیا جاتا ہے، شیطان کو ایک انٹرٹین کرنے والی چیز بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ تو شیطان کے لیے اس سے بڑی خوشی کی کیا بات ہوگی کہ مجھے انٹرٹین کیا جا رہا ہے، لوگ میرے سے محظوظ ہو رہے ہیں، میری صورت کو دیکھ رہے ہیں، پیسے لگا کے مجھے دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، میری آوازوں کو سن رہے ہیں اور میری طرح بننے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں کہ کون بڑا شیطان ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ اس کی حرمت کی ایک بڑی وجہ ہے۔ اس کی حرمت کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی خلقت کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ لوگ اپنی آنکھوں کا رنگ بدل لیتے ہیں، اپنے چہرے بدل لیتے ہیں، اور یا تو ماسک وغیرہ لگا کے یا ٹیٹوز وغیرہ لگا کے یا میک اپ وغیرہ کر کے مختلف انداز سے اپنے جسم کو بدلا جاتا ہے۔ تو یہ شیطان کی پیروی ہے۔ شیطان نے کہا تھا کہ میں حکم دوں گا انسان کو فَلَيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خلقت کو تبدیل کریں گے۔ تو کوئی شک نہیں کہ اس موقع پر یہ شیطان لوگ اللہ تعالیٰ کی خلقت کو تبدیل کرتے ہیں شیطان کے حکم سے، اور اپنے چہروں کو بگاڑ لیتے ہیں۔ یہ اس کی حرمت کا ایک سبب وہ مال کا ضیاع ہے کہ کیسے مال کو بالکل ان کاموں میں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے خرچ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین یا اخوان الشیاطین وکان الشیطان ربہ کفورا، کہ جو مال کو ایسے ہی خرچ کرنے والے ہیں اللہ کی نافرمانی میں، یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ تو اس موقع پر مال کا بے دریغ استعمال کیا جاتا ہے اور اسے خرچ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں۔ تو یہ اس کی حرمت کا ایک بڑا سبب ہے۔ اس کی حرمت کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کو ہراساں کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو ڈرایا جاتا ہے، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یحل لمسلم ان یرفع مسلما، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو گھبراہٹ میں مبتلا کرے۔ آپ دیکھیں ہمارے سلف صالحین کو، عبداللہ بن عون رحمہ اللہ، وہ کسی مسلمان کو اپنا گھر کرائے پہ نہیں دیتے تھے۔ آپ ان کا لیول چیک کریں کہ کس طرح سے وہ مسلمانوں کو گھبراہٹ میں مبتلا کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ عبداللہ بن عون رحمہ اللہ اپنا گھر کرائے پر کسی مسلمان کو نہیں دیتے تھے، کہتے تھے کہ جب مہینہ چڑھتا ہے، کرایہ لینے کا وقت آتا ہے، تو کبھی میرا مسلمان بھائی کرایہ نہیں دے گا، مجھے دبکا لگانا پڑے گا، اور میں یہ مناسب نہیں سمجھتا کہ میں اپنے مسلمان بھائی کو دبکا لگا کے گھبراہٹ میں مبتلا کروں کہ میں تمہارے ساتھ یہ کر دوں گا۔ تو آپ دیکھیں کہ مسلمان تو ایسا ہوتا ہے۔ یہ کون سا مسلمان ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو ڈرا رہا ہے اور ایسی گندی اور قبیح شکلیں بنا رہا ہے اور دوسرے کو خوف زدہ کر رہا ہے؟ بعض اوقات جو شخص خوف زدہ کیا جاتا ہے اسے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، اور ایسے واقعات موجود ہیں۔ ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ یہ مختلف حوادث کا سبب ہے، جرائم کا سبب ہے۔ ابھی اسی تہوار پر جاپان میں بہت ساری اموات ہوئی ہیں اس تہوار میں، کہ لوگوں کا ہجوم جب ایک جگہ سے نکلا ہے، آپس میں گتھم گتھا ہوئے ہیں، تو بہت سارے لوگ دب کر مر گئے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا پیچھے کہ اس موقع پر جرائم کی ریشو وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور جرم کرنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ جرم کو فروغ دینے والی اور جرم کے راستے کو آسان کرنے والا تہوار ہے، اس لیے بھی یہ حرام ہے۔ اس کی حرمت میں حرام ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ بچوں کا دماغ مجرمانہ کر دیتا ہے، کہ بچے وہ اسی طرح کی شکلیں بنائیں اور جرم کو پسند کریں اور دیگر اس طرح کی جو قباحتیں ہیں ان قباحتوں پر دلیر ہو جائیں، اور اس طرح کے جو دیگر برے افعال ہیں وہ سر انجام دینے لگے۔
اس کی حرمت کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس تہوار میں جو طلسماتی تصورات ہیں اور دیگر قسم کے جو توہمات ہیں ان توہمات کو فروغ دینا ہے. یہ سمجھنا ہے کہ شریر روحیں موجود ہوتی ہیں, کچھ چڑیلیں ہوتی ہیں اور اس طرح کی دیگر چیزیں ہوتی ہیں جو آتی ہیں لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ سب بالکل اسلام سے غیر منحوس اور اسلام کے لیے اجنبی عقائد ہیں. ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ انسان کے عقیدے کو, اللہ تعالیٰ پر اس کے ایمان کو, اللہ تعالیٰ پر یقین کو, اللہ تعالیٰ پر توکل کو تباہ و برباد کر دینے والی چیزیں. دین اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں. اس کا ایک حرمت کی وجہ یہ ہے اس تہوار کی کہ یہ انسان کے دل سے اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی جو دوزخ ہے, عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا, اس عذاب کو اور اس جہنم کے خوف کو کم کر دینے والی چیز ہے. حتیٰ کہ بعض اوقات ایسی موویز بھی بنائی گئی ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ جہنم کے اندر, ہیل کے اندر ہالووین منایا جا رہا ہے. تو کیسے نعوذ باللہ جو عذاب ہے, اور آپ جانتے ہیں یہودی صاحب دوزخ کو مانتے ہیں, وہ کیسے جہنم کا مذاق اڑا رہے ہیں. اور اللہ کی قسم یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے, قریب یہ ہے کہ اگر مسلمان ممالک میں منایا جاتا رہا تو مسلمان ممالک میں بھی ایسے ہوگا کہ جہنم کا بھی کوئی ماڈل بنا دیا جائے گا ہالووین میں, اور لوگ وہاں داخل ہوں گے اور انٹرٹین کریں گے کہ لوگوں کو کیسے عذاب دیا جا رہا ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوزخ کا تذکرہ کرتے تو آپ کا دل دہن جاتا, صحابہ کرام کو ڈراتے اور پسند کرتے کہ صحابہ کرام اس سے پناہ مانگے, آپ انہیں خوف زدہ کرتے, دہشت میں مبتلا کرتے اور ان کو یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو دوزخ سے. اور یہاں دوزخ کو انٹرٹین کیا جا رہا ہے اور دیکھا جا رہا ہے کہ دوزخ میں عذاب کیسے ہو رہا ہے, کیسے آوازیں آ رہی ہیں, کیسے تکلیف دی جا رہی ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو یہ ایک طرف تو جہنم کا مذاق بھی ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ہے, اور یہ کفر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل باللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. تو دوسری طرف یہ جہنم کے خوف کو کم کر دینے والی بھی چیز ہے. اس کی حرمت کا ایک سبب یہ ہے کہ یہ تہوار بے حیائی کو فروغ دینے والا ہے. لوگ بد روحوں کے چکر میں اپنے جسموں کو ننگا کر لیتے ہیں, کپڑوں سے باہر ہو جاتے ہیں, بس نہیں چلتا ان کا کہ وہ اپنے جسم کا ایک ایک انچ ننگا کر دیں, مرد بھی اور عورتیں بھی. اور ہماری شریعت وہ اس بے حیائی کو کیسے درست سمجھ کر سکتی ہے؟ قطعاً کوئی صورت نہیں ہے جواز کی ہماری شریعت میں اس طرح کی بے حیائی کی. اس کی حرمت کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کو لغویات میں الجھا کر جو مسلمانوں کی زندگی کا مقصد ہے نا اصل, اس سے یہ غافل کرنے والا تہوار ہے. اور جو جس مقصد کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں, جو شریعت ہم سے چاہتی ہے, اس تہوار میں ہمیں اس سے گویا کہ دور کر دیا جاتا ہے, ہٹا دیا جاتا ہے ہمیں اس مقصد سے. اس کے اندر جو ٹرک اور ٹریٹ نامی جو رسم ادا کی جاتی ہے, یہ رسم شریعت سے بالکل متصادم ہے, انتہائی گھٹیا رسم ہے. بچوں کو یہ سکھلایا جا رہا ہے کہ بچے کشکول لے کر لوگوں کے دروازوں پر جائیں اور سوال کریں کہ مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو, جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سأل وله ما یغنیہ, کہ جس شخص نے سوال کیا جبکہ اس کے لیے وہ کچھ ہے جو اس کو کفایت کرنے والا ہے, تو وہ قیامت والے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے چہرے پر وہ جیسے ناخن لگے ہوں تو نشان نہیں ہوتے زخموں کے, اس طرح اس کے چہروں پر نشان ہوں گے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ چہروں پر نشان کے لوگوں سے سوال کرنا یہ اپنے چہرے کو چھلنی کرنا ہے, یعنی ناخن مار مار کے اپنے چہرے کو زخمی کرنا ہے. جتنا آدمی لوگوں سے سوال کرتا ہے اتنا وہ اپنے چہرے کو یوں زخمی کر رہا ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سخت وعیدیں بیان کی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بارے میں, اور آپ نے اس شخص کے لیے جس کے پاس کفایت والی چیز ہو, جو مالدار ہو, اور آپ نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ, دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتے ہیں. اور کتنا گھٹیا کام ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ یا مجھے تم کچھ دو یا میں تمہاری واٹ لگاؤں گا, میں تمہارے ساتھ ایسے ایسے الٹی سیدھی حرکتیں کروں گا, تمہیں تکلیف دوں گا, بھوت بن کے تمہیں ڈراؤں گا, تمہارے گھر پر حملہ کر دوں گا, فلانا کر دوں گا, فلانا کر دوں گا. کتنی شیطانی سوچ بچوں کے دلوں میں داخل کر دی جا رہی کہ بچے جو تمہارے فائدے میں تمہاری غرض کو پورا کرے ٹھیک ہے, جو غرض کو پورا نہیں کرتا اس کو تہس نہس کر دو, اینٹ سے اینٹ بجا دو, اس کے ساتھ کوئی چال چلو, کوئی شعبدہ بازی کرو, اس کے ساتھ اسے نقصان دو. ایک مسلمان اپنے بچے کے بارے میں کیسے پسند کر سکتا ہے کہ مسلمان بچہ, اس کی اولاد, وہ ہاتھ میں کشکول لیے دروازے پر مانگنے کے لیے جا رہے ہیں اور ساتھ دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ مجھے کچھ دو وگرنہ میں تمہارے ساتھ بدسلوکی سے پیش آؤں گا. یہ کون سی تربیت ہے؟ مسلمان کیسے اپنے بچے کی ایسی تربیت کر سکتا ہے؟ تو یہ کچھ وجوہات ہیں حرمت کی, جو غالباً 10 سے زائد وجوہات میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں.
اور کوئی شک نہیں کہ اگر تدبر کریں تو اس میں مزید بھی حرمت کی وجوہات ہیں. جیسے اس میں مرد و زن کا اختلاط ہے، ہماری شریعت میں مرد و زن کے اختلاط کی کوئی اجازت نہیں ہے. تو انسان غور کرتا رہے تو اس میں کتنے سارے حرمت کے اسباب انسان پر مزید ظاہر ہوتے جائیں اور پتہ چل جائے اور انسان مزید جان جائے کہ کیسے یہ ہماری شریعت سے متصادم ہے. آخر میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے لحاظ سے ہمیں یہ کیسے زیب دیتا ہے کہ ہم اس تہواروں کو منائیں. کیا ہمارے اندر ہمارے دل سے اللہ شیطان کی جو ایک نفرت تھی وہ نکل چکی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ پر ہمارا ایمان ختم ہو گیا ہے؟ کیا ہمارے اندر سے اسلام کی غیرت ختم ہو گئی ہے؟ ہم میں جو حتیٰ کہ جو میری بات سننے والے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو امپوریم مال جا کے خریداری کرتے ہیں. کیا ہمیں آئندہ کے لیے کیا ہم یہ پسند نہیں کریں گے کہ آئندہ کے لیے ہم بائیکاٹ کر دیں کہ ہم نے امپوریم مال سے نہیں خریدنا؟ اللہ کی قسم پہلی بار جب امپوریم مال کے اندر ہالووین تہوار منایا گیا ہے، اگر لوگ بائیکاٹ کرتے جو غیرت مند مسلمان ہیں اور پاکستان میں بسنے والے لوگ ہیں، اگر وہ بائیکاٹ کرتے تو آئندہ کبھی نہ منایا جاتا. لیکن ایسا نہیں، ہم لوگ بائیکاٹ ہی نہیں کرتے. وہ اسکول، یونیورسٹیاں، وہ کالجز جہاں پر یہ منایا گیا کیا ہم نے وہاں سے اپنے بچوں کو واپس بلا لیے؟ کیا ہم جو اپنے طور پر احتجاج کر سکتے ہیں ہم نے کیا؟ اللہ کی قسم انتہائی گھٹیا تہوار ہے کہ انسان اپنے آپ کو شیطان بنا کے پیش کر رہے. کہاں ہے انسان کی فطرت؟ کہاں ہے انسان کا ضمیر؟ اور کہاں ہے انسان میں اسلام کی غیرت اور حمیت؟ وہ مر گئی ہے. کس بات کے ہم مسلمان ہیں؟ ہمیں کوئی شرم نہیں ہے، کوئی غیرت نہیں ہے ہم میں. سچی بات ہے کہ ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، وگرنہ ہمارے لیے نمونہ صرف اور صرف امریکہ ہے. یورپ ہمارے لیے نمونہ ہے. جو وہ کرتے ہیں ہم نے پٹی باندھ کے اپنی آنکھوں پر کرنا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ بس اسی کے اندر عزت ہے اور یہی نا ایڈوانس ہونے کی نشانی کہ آدمی بس وہ کرے جو وہ کر رہے ہیں، یہی تقدم کی نشانی. حالانکہ انتہائی گھٹیا لوگ ہیں، انتہائی گھٹیا ان کے تہوار ہیں، انتہائی گھٹیا ان کی عادتیں ہیں، انتہائی گھٹیا ان کی کے ضمیر اور ان کی انسانیت، ان کا رہن سہن اور سب کچھ انتہائی گھٹیا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پورا پورا ان پر صادق آتا ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ چوپاؤں کی طرح، جانوروں کی طرح، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں. آپ کسی بھی گھٹیا پن کا تصور نہیں کر سکتے مگر وہ انگریزوں میں اور ان چٹی چمڑی والوں میں موجود ہے. بلکہ آپ کی سوچ نہیں جاتی ہوگی ان گھٹیا پن تک، اس گھٹیا پن تک جو ان کے اندر موجود ہے. اس کے باوجود ہم ان کی نقالی کرتے ہیں. تو ہمیں اس سے باز آ جانا چاہیے، انفرادی طور پر بھی، معاشرتی طور پر بھی اور ملک کی سطح پر بھی. اور ہم اپنے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں نا ہمیں کرنا چاہیے. وگرنہ سچی بات ہے کہ شیطان ایسا ایسا ہمارے قریب آتا جائے گا اور ہم شیطان کو بھی پسند کرنا شروع کر دیں گے اور شیطان کی جو ایک نفرت تھی وہ ہمارے دل سے نکل جائے گی. آپ جانتے ہوں گے کہ ایک، جس میں بھی تذکرہ بھی کر رہا تھا، ایک پورا گروہ ہے جو شیطان کی پرستش کرتا ہے، شیطان کی عبادت کرتا ہے، شیطان کے لیے چڑھاوے چڑھاتا ہے اور شیطان سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، ابلیس سے بات کرتا ہے. اور کوئی شک نہیں کہ ہالووین منانے والوں میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی موجود ہے. حتیٰ کہ ایک کتاب لکھی گئی ہے، کتاب کا نام ہے ہالووین اینڈ سیٹنزم. اس کا مؤلف ہے فل فلپس اور جان ہیک روبی. دو لوگوں نے مل کر یہ کتاب لکھی ہے. کتاب کا نام ہے ہالووین اینڈ سیٹنزم. شیطان کی پوجا کرنے والے لوگ وہ ہالووین بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک ایسا تہوار ہے جس کے اندر شیطان کو بہت اچھے انداز سے خوش کیا جاتا ہے. تو کیا ہم اس قدر گئے گزرے ہو گئے کہ کہاں وہ ایک بدعات اور شرک ہوتا تھا اور اب کہاں اس سے بڑھ کر ایسی گمراہیاں آ گئی ہیں کہ بدعات اور شرک تو ان کے مقابلے میں بہت چھوٹے نظر آنے لگے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے. اپنے لیے جو کر سکتے ہوں، بائیکاٹ وغیرہ کر سکتے ہیں، لوگوں کو بتا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، یہ کرنا چاہیے. اور خاص کر اپنی اولاد کو وہ اویئرنیس دینی چاہیے، ان چیزوں کے بارے میں آگاہ کرنا چاہیے کہ یہ کیا ہے. ہمارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ تہوارات وغیرہ ہیں کیا، بس وہ منانا شروع کر دیتے ہیں. تو آگاہی دینی چاہیے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے نا تو دیر نہیں ہے، تھوڑا وقت ہی ہے. تھوڑے وقت بعد یہاں پر جو شیطان پرستی ہے وہ پھیل جائے گی. اللہ تعالیٰ کا دین ایسا ایسا مٹتا جائے گا. یورپ والا حال ہوگا، بدترین لوگوں کے، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن پر قیامت قائم ہوگی نا، دنیا کے بدترین لوگ ہوں گے، شرار الخلق ہوں گے. تو کوئی دور نہیں ہے، ہمارے ملک میں بھی وہی حال ہو جائے گا. ہم دیندار لوگوں کی ذمہ داری ہے، ہم اپنے لیے جو کوشش کر سکتے ہیں وہ تو کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.